نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ ہمارے برادر گرامی بھائی کاشف جمال صاحب کے صاحبزادے حافظ سمیر نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے. اسی تکمیل قرآن کی برکات اور دعا کے لیے میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. نزول قرآن رمضان میں جو ابتدا ہوئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر سلام 6 مہینے تک آپ نے ایک طرح کا اعتکاف فرمایا غار حرا میں، روزے بھی رکھے، 6 مہینے عبادت کی، تو اس کے بعد قرآن نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اپنے علوم اور وحی دینے کے لیے اپنے پیغمبروں کو، نبی کی ذات تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہت اونچی ہوتی ہے. نبوت ملنے سے پہلے اس کی صلاحیت اتنی اونچی ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا کہ ایسا تیل، چراغ میں ایسا تیل کہ وہ دیکھتے ہی آگ پکڑ لے اگرچہ بھی آگ نہیں لگی. یہاں مفسرین لکھے کہ پیغمبر اسلام کی صلاحیت کو بتایا ہے کہ ایسی صلاحیت کہ بغیر آگ لگی ہی ایسے لگتا تھا کہ ابھی وہ چراغ آگ پکڑ لے اور وہ تیل آگ پکڑ لے. اس طریقے پر اتنی اعلیٰ صلاحیت ہوتی ہے. لیکن وحی الہی دینے کے لیے پہلے ان کو روزے کا اور اعتکاف کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تورات دی اور اس کے لیے 40 دن تک کوہ طور پر اعتکاف کرایا، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انجیل آئی تو صحرا میں 40 دن اعتکاف کرایا، پھر وہی آئی. آپ کو 6 مہینے، اس لیے کہ قرآن مجید تمام کتابوں میں معجزہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے. یہ معجزہ ہے. باقی کتابیں بھی نازل ہوئیں لیکن بطور معجزہ کے کسی نبی نے پیش نہیں کی کہ یہ معجزہ ایسا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پیش کیا کہ ایسا لاؤ، جادوگر آئے، فیل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا کہ دیکھو میں اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، میں چڑیا بناتا ہوں، اس پر پھونک مارتا وہ اڑنے لگتی ہے، بیمار کو میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے اطباء، افلاطون اور پتہ بڑے بڑے سارے طبیب تھے. انہوں نے کہا کہ لاؤ اگر تمہارے پاس ایسی کوئی صلاحیت اور دوا ہے تو لے کر آؤ میڈیکل طور پر. وہ فیل ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ تورات معجزہ ہے، یہ انجیل معجزہ ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ قرآن بطور معجزہ دیا گیا ہے. اس سے آپ قرآن مجید کی حقیقت سمجھیں کہ یہ
عام کتاب نہیں ہے کہ وہ وحی الہی عام ہو یا عام کتاب ہو جیسے پہلی کتابیں نازل ہوئیں، یہ بطور معجزے کے نازل ہوئی، اور معجزہ وہ ہے کہ پوری مخلوقات ان جن و انس جمع ہو جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا ایک آیت بھی تم ایسی نہیں لا سکتے جیسی اس کی ہے۔ 6 مہینے تک آپ غار حرا میں جاتے رہے، اور 24 تاریخ کو رمضان کی رات کے وقت پہلی 5 آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں۔ 6 مہینے کے مجاہدے کے بعد، روزوں کے بعد، رات دن کی عبادت کے بعد 5 آیتیں پیغمبر اسلام کو دی گئیں، اور 3 سال آرام کرایا گیا، اور 3 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ آپ اس سے اس قرآن مجید کی قیمت اور اس قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور اس کے وزن کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پورے قرآن کے مشغلے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان دیا کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ تراویح میں ایک آگے قرآن پڑھے گا اور پیچھے سب قرآن سنیں گے، کیونکہ پورے سال میں صرف رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورا قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ ورنہ ہم نمازیں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، اور اس میں جہری نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کو کبھی بھی کہیں بھی سننے کا کوئی معمول نہیں ہے کہ الف لام میم سے امام صاحب شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہوئے 6 مہینے 4 مہینے میں قرآن پورے کریں، لیکن رمضان میں کہیں 15 دن میں، یعنی ایک دن سے بھی شروع ہوتا ہے، 1 دن 3 دن 6 دن، یعنی آپ تقسیم کرتے چلے جائیں، وہ ہے کہ ہر رات میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کو روزہ رکھوایا ہے۔ اب روزہ رکھنے سے میرے اور آپ میں انوار قرآنی کے جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، رات کو قرآن سنوا دی۔ یہ ہے ترتیب اس کی۔ دن کو تم فرشتے ہو جاؤ، اب تم فرشتے بن گئے، اور یہ وحی الہی کا بوجھ اٹھا لو گے رات کا۔ ہم فرشتوں کی طرح دن کو فرشتے ہوتے ہیں، لیکن فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شہوت کے جذبات ہیں، دن کو یکا رکھا۔ اس لیے شہر رمضان انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم شہر فلیصمہ، بس اب تم نے روزہ رکھنا ہے اور قرآن سننا ہے۔ یہ 2 مشغلے ہیں قرآن کے، جو اصل جو مشغلے ہیں رمضان کے 2 ہیں، دن کو روزہ اور رات کو قرآن۔ دن میں بھی قرآن ہے لیکن نماز میں سننا جو مسنون ہے، من قام رمضان۔ اور آپ کو بتایا کہ رمضان قرآن مجید جب ہر آیت پر، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی، ہر حرف پر الف لام میم فرمایا کہ یہ 30 نیکی ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات فرمائی کہ الف لام میم یہ 1 حرف نہیں ہے، یہ 3 ہے، اس کو 1 نہ سمجھو، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ ایسے لفظ کی مثال دی ہے جس کا کوئی ترجمہ اور معنی نہیں کر سکتا۔ اس میں ان لوگوں کا علاج کیا ہے جو کہتے ہیں بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں الف لام میم والے کو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ملتا ہوگا، بولو بھائی، کاف ہا یا عین صاد والے کو تو کچھ نہیں ملتا ہوگا، کیونکہ اس کو مانا تو اس کا آتا نہیں، یا کتنا بڑا مفسر قرآن ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، آپ دیکھو 3.5 لاکھ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، الف لام میم کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، اللہ عالم بھی مراد دی، اللہ اس کے مراد جانتے ہیں، عربی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ میدانی مراد واسط، اللہ میدانی فارسی میں لکھا ہے، ہر زبان میں لکھا ہے، کاف آیا انسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتے کہ سمجھ کر قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حروف مقطعات پر تو پھر کسی کو کوئی اجر نہیں ملتا ہو، یہی ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دی، الف لام میم کی مثال دے کر علاج کیا ہے عقل کا، اپنی عقل کا علاج کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کلام نہیں۔ اگر عام کلام ہوتا تو تمہیں وضو کرانے کی کیا ضرورت ہے کہ وضو کر کے پڑھو، جنابت میں نہیں پڑھ سکتے، حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، نفاس میں نہیں پڑھ سکتے، کیوں پابندی لگائی؟ کہا کہ یہ عام کلام نہیں ہے کہ تم زبان پر ویسے چڑھا لو اس کو، یہ تمہارا ظاہری اور باطنی طور پر طہارت ظاہریہ اور طہارت باطنیہ چاہیے، پھر پڑھو۔ تو جس کے پڑھنے میں آداب ہیں، پڑھنے کے طریقے ہیں، پڑھنے کے انداز ہیں، 7 قراتیں اور 10 قراتیں جس کے پڑھنے کی ہوں کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا، ایسے پڑھنا، ایسے پڑھنا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا ایک اپنا جو ہے وہ اجر و ثواب رکھتا ہے، معنی سمجھنا اجر و ثواب الگ رکھتا ہے اور عمل الگ رکھتا ہے، یہ سب ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں حدیث شریف تو نہیں پڑھی جاتی، تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا الف لام جو ہے سورہ فاتحہ بخاری کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں، حالانکہ وہ بھی عربی زبان میں، اجازت نہیں، نماز نہیں ہوگی، قرآن مجید پڑھ لے، کہیں سے پڑھ لے۔ تو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن جب نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن مجید تو ہر حرف پر 100 نیکی ملتی ہے، ہر حرف پر، اور جتنی امام کو ملتی اتنی مقتدی کو ملتی ہے۔ فرمایا کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے، جتنی اعلیٰ امام کی نماز ہوگی اتنی مقتدی کی ہوگی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کو بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکتے کہ اگر صحابی نے ایک بھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے تو قیامت تک ایسی نماز کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی اجر پیش کر سکتا ہے، ایسی سوال نہیں پیش کر سکتا۔ ایک نماز، کیونکہ پیغمبر اسلام کی ایک نماز اور قیامت تک امت کی نمازیں وہ اکٹھی ہو جائیں، وہ ایک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کو بعد میں آنے والے اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے پیچھے عمل کیا ہے، تو آپ کے پیچھے اور آپ کی موجودگی میں عمل کی جو قیمت ہے، اس لیے پیغمبر اسلام صاحب فرمایا کہ بھائی حضرات صحابہ کرام بارے میں کہ میرا صحابی اگر ایک مد جو ہے وہ 2 سیر کا ہوتا ہے، اگر ایک مد اللہ کے راستے میں جو کا فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دے تو اس ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اجر کی قیمت اس انسان کی ذاتی حیثیت پر لگتی ہے۔ یاد رکھو، ایک متقی آدمی، نیک آدمی جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہوگا، غیر متقی کرے گا تو اس کا ثواب الگ ہوگا۔ اخلاص کی پھر متقی میں اخلاص کے درجات پر ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور آگے 700 تک، تو 10 سے 700 کیوں کہا؟ یعنی ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق لیتے 700 تک بھی پہنچ جاتا ہے، ایک نماز 700 کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی حضوری، اس کی کیفیات، کس انداز سے وہ کر رہا ہے، کس انداز سے وہ کر رہا ہے، اس اعتبار سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ تو نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے، غیر نماز میں 10 لے رہا ہے، نماز میں 100 لے رہا ہے، اور جتنا امام لے رہا ہے اتنا مقتدی کو مل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ من صلی خلف تقی، جو کسی متقی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کانما صلی خلف نبی، گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی، کیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء قرار دی۔ تو یہ رمضان دن میں روزہ اور رات کو قرآن، اس لیے فرمایا من صام نے دونوں جوڑا، یعنی قرآن نے بھی جوڑا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور من شہد منہ فلیصم، اللہ نے جوڑ دیا کہ دیکھو قرآن رمضان میں نازل ہوا، تم نے روزہ رکھنا ہے اور قرآن کے ساتھ مشغلہ کرنا ہے، شغل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتساباً، جذبہ ایمانی کے ساتھ، احتساباً اور ثواب کے لیے، اللہ ہمیں اس پر اجر دے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن قام رمضان، اب رات کو قیام کرتا ہے، رات کا قیام تراویح سے شروع ہوتا ہے، تہجد تک جاتا ہے۔ پہلا قیام تراویح ہے، 20 رکعت، اس میں قرآن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تہجد ہے، 8 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، اور 20 رکعت تراویح، یہ یہاں سے شروع ہوا، فوراً عشاء کے وقت سے قیام شروع ہو گیا۔ اب رات ہو گئی، کچھ آرام کیا، پھر تہجد کا ٹائم آ گیا، یعنی اس کا اول اور آخر دونوں کا قرآن سے تعلق ہے، لیکن رسول اللہ جو تہجد میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، دونوں کے اس سے تعلق ہے، قرآن سے۔ اب رات کو یہ دے دیا من قام رمضان ایماناً، جذبہ ایمانی کے ساتھ، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، مجھے ثواب ملے۔ حضرت سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، پیغمبر سلام نے وہاں پر 2 شرطیں لگا دی، ایمان و احتساباً، کہ اے میں گپ شپ کے لیے تم جاگتے ہو ساری رات، تم نہ سوو اور سڑکیں ناپتے رہو، رمضان میں گھومتے پھرتے رہو، پیالہ ہوٹل سے چائے پیتے رہو اور پراٹھے کھاتے رہو، فرمایا کہ نہیں، تمہیں احتساباً، تمہیں یہ نیت بھی کرنی ہوگی کہ ہمیں ثواب ملے، تاکہ تمہاری عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے۔
من صام جو رمضان کے روزے رکھے ایمانن، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی دنیا میں ایسے ملک ہیں، ابھی انگلینڈ وغیرہ یا دوسرے ملکوں سے کئی جگہ سے دوست کہتے ہیں جی میں جب نوکری پر جاتا ہوں تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے فجر سے پہلے، اور میں جب آتا ہوں تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے بعد میں واپس آتا ہوں، وہ دن ویسے ہی گزر جاتا ہمارا روزے میں ہے، لیکن ایسے روزہ نہیں بنے گا، احتساباً نیت کرنی پڑے گی، جذبہ ایمانی کے ساتھ نیت کرنی پڑے گی کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو حضرت فرماتے سید انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بن نوری نے نقل فرمایا کہ ہر وہ عبادت جس میں یہ شبہ تھا کہ بطور عادت کے ہو سکتی ہے، رسول نے کہا کہ اس کو اگر عبادت بنانا ہے تو اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، پھر یہ بات بنے، اس لیے ان دونوں میں لگا دیا۔ یہ لیلۃ القدر میں بھی لگا کہ لیلۃ القدر میں تم ویسے جاگو، تمہیں نیند نہیں آتی، اہل کراچی تو ماشاء اللہ سر رات جاگتے، لوگ کہتے ہیں آپ دیر سے سوتے، میں کہ کراچی سے اچھی عادت پڑی، کہتے اب چائے بہت زیادہ پیتے، من کی کراچی سے اچھی عادت پڑی، اور بھی بہت سی اچھی عادتیں ہیں یہیں سے پڑی ہے۔ ہم تو چائے نہیں پیتے تھے، جب میں پنجاب سے بنور ٹول آیا تو ہم تھوڑی چائے پیتے، دودھ پیتے تھے، کراچی آئے تو سب چائے کا سوٹا لگا رہے۔ ہمارے حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بعض استاد اتنے پیتے تھے ان کا نام ہی مولی چیا رکھ دیا، تو حضرت کے بعد چائے پینے جاتے تھے تو تھوڑی دیر گھومنا، حضرت کے پاس حضرت چائے تو منگواؤ، حضرت نے کنٹین سے چائے، تو حضرت نے فرمایا یہ مولی چیا ہے، اتنی چائے پیتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں لیلۃ القدر میں ساری رات، فرمایا کہ نہیں عبادت نہیں بنے گی، ہاں جاگو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عبادت ہی کرو، آپ جاگتے رہو، آپس میں دین کی بات کر رہے ہو یا ویسے گپ شپ لگا رہے ہو، لیکن نیت یہ ہے کہ ہم اس لیے جاگ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر اللہ ثواب دے، اور میں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو بہرحال ابھی دیر بھی کافی ہو چکی ہے، تو یہ مختصر بات ہی کافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت، روزے تو سب نے رکھے لیکن روزے میں یہ جو 7 خاص طریقہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جو قرآن مجید جو ہمیں دیا ہے، اس کی عجیب و غریب برکات ہے، پورے سال میں یہ نہیں ہوتا جو اس ایک مہینے میں ہمارے کانوں سے ہمارے مرشد فرماتے تھے الفاظ قرآنی جاتے ہیں کیپسول کی طرح اور دل میں جا کے کھلتے ہیں تو نور بن جاتا ہے، جاتے کان کے رستے ہیں دل میں نور، یہ قرآن کا نور ہے، اور قرآن کا نور ایسا ہے کہ جس کو شیطان جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لا یات الباطل من بین ودام خلفی، اس لیے کہ یہ ایسا نور ہے کہ وحی الہی ہے، کہتا اور سارے انوارات اس کو الٹنے کا طریقہ آتا ہے، قرآن کے قریب نہیں آتا بالکل، اس لیے اللہ نے اس قرآن کے مہینے میں اس کو ویسی جیل میں بند کر دیا کہ تیرا کوئی کام نہیں، چل تو جو ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، یہاں قرآن ہے تو یہاں سے بھاگے گا، فرشتے ادھر بھاگے گا، چل تو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیسے گورنمنٹ کہتی ہے نا فلاں اس لیے گرفتار کیا ہے اس کی حفاظت رہے۔ شیطان کو لایا بھائی تیرا کوئی کام نہیں یہاں پر، اب گلی محلے میں ہر جگہ تو قرآن پڑھا جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں آئے گی، تو بجائے اس کے تو جا کسی کو تنگ بھی نہ کر اور آرام سے چل، فرمایا اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، دن کو روزہ رکھا ہوا ہے تو داؤ چلنے والا نہیں ہے، رات کو قرآن ہو رہا ہے تو داؤ چلنے والا نہیں ہے، نہ دن کو داؤ چلے گا نہ رات کو داؤ چلے گا، ہٹا دیا اور نفس کو کمزور کر دیا۔ میرے مرشد فرماتے تھے رمضان کے بارے میں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ، اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ورفيقا في الدنيا وشفيعا في الاخره۔ یا اللہ قرآن مجید جہاں جو پڑھا گیا ہے یا اللہ حافظ سمیر نے پڑھا ہے یا اللہ اس کی قرآن مجید پڑھنے کو اور سننے والوں کے سننے کو قبول فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری اس رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادات ان کو تو قبول فرما، جو باقی ایام رہ گئے ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قرآن کی دولت نصیب فرما، یا اللہ قرآن مجید کی دولت نصیب فرما، یا اللہ آنا اللیل انا النار ہمیں بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گھر والوں کو کاش صاحب گھر والوں کو خوب برکت نصیب فرما، یا اللہ ان بچوں کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما،
یا اللہ ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، والدہ کو صحت عافیت نصیب فرما، یا اللہ بھائیوں میں خوب اتفاق اتحاد نصیب فرما، یا اللہ دنیا کے حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اس مبارک مہینے میں رزق بڑھ جاتا ہے، یا اللہ ایمان والوں کے رزق میں اضافہ فرما، ایمان والوں کے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ ارزاق ظاہری اور ارزاق باطنی اور ارزاق جسمانی ارزاق روحانی سب میں خوب خوب اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ یا اللہ اس ملک کے یا اللہ گلی محلوں میں یا اللہ تیرا قرآن پڑھا جاتا ہے، یا اللہ اس قرآن مجید کے یا اللہ صدقے اور اس قرآن مجید کے فضل سے یا اللہ اس ملک پر اپنا فضل خاص فرما، اندرونی بیرونی یا اللہ انتشار کو خلفشار کو سازشوں کو ختم فرما، یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ دینی مدارس یا اللہ جو مرکز ہے جہاں سے قرآن مجید کی تعلیم پورے عالم میں عام ہو رہی ہے، یا اللہ ان مدارس کی اور یا اللہ تبلیغی مراکز کی خانقاہوں کی مساجد کی خوب خوب حفاظت فرما، ہم سب کی خوب حفاظت فرما، ہم سب کی خوب حفاظت فرما، اللہ ہمارے رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، اس سال یا اللہ جو حج عمرے پر جا رہے ہیں یا اللہ ان کے جانے کو قبول فرما اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرما، اللہ عافیت کا کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے بھائی یا اللہ ہمارے بیٹے سمیر کی یا اللہ جلدی جلدی اچھی جگہ شادی فرما، جلدی جگہ اچھی شادی فرما، جلدی اس کا ولیمہ کھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ان کے ابا کو بلانے کی بھی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔